جب یرموک میں 30,000 رومی اپنے پاؤں میں بیڑیاں پہن کر مسلمانوں کے ساتھ لڑے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال کیا تھا؟ صحیح روایت ہے کہ جب تک یہ لڑائی ہوتی رہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت چین سے نہیں سوئے۔ پھر جب فتح کی خبر پہنچی تو بے اختیار سجدے میں گر گئے اور آنسو بہانے لگے۔ جنگ قادسیہ میں شہنشاہ ایران نے ملک کی آخری طاقتیں میدان جنگ میں جھونک دی تھی۔ جنگ کی بلاخیزی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ صرف ایک دن کے اندر مارکہ یا غواص میں 10,000 ایرانی اور 2,000 مسلمان مقتول و مجروح ہوئے تھے۔ دوران جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب سے قادسیہ کا مارکہ شروع ہوا تھا آپ ہر روز طلوع آفتاب کے ساتھ مدینہ سے نکل جاتے تھے اور کسی درخت کے نیچے اکیلے کھڑے قاصد کی راہ تکتے رہتے تھے۔ جب قاصد فتح کی خبر لایا تو آپ اس وقت بھی باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ سعد رضی اللہ عنہ کا قاصد ہے تو آپ نے حالات پوچھنے شروع کر دیے۔ قاصد اونٹ بھگائے جاتا تھا، حالات بیان کرتا جاتا تھا اور حضرت عمر رکاب کے ساتھ دوڑتے جاتے تھے۔ جب شہر کے اندر مسلمانوں نے انہیں امیر المؤمنین کہہ کر پکارنا شروع کیا تو قاصد حیرت زدہ رہ گیا کہ آپ ہی اللہ کے رسول کے جانشین ہیں۔ اب قاصد کہتا تھا کہ امیر المؤمنین آپ نے اپنا نام کیوں نہ بتایا کہ میں اس گستاخی کا مرتکب نہ ہوتا، مگر آپ فرماتے تھے یہ نہ کہو، اپنی اصلی بات جاری رکھو۔ قاصد بیان کرتا گیا اور آپ اسی طرح رکاب کے ساتھ ساتھ چل کر گھر تشریف لائے۔ جب خلافت کی ذمہ داری قبول فرما چکے تو مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع کر کے ارشاد فرمایا، مسلمانوں مجھے تمہارے مال میں اس قدر حق ہے جس قدر کہ یتیم کے سرپرست کے یتیم کے مال میں ہوتا ہے۔ اگر میں دولت مند ہوا تو کچھ معاوضہ نہیں لوں گا، اگر نہیں تنگ دست ہو گیا تو صرف کھانے کا خرچ لوں گا۔ پھر بھی مجھ سے برابر باز پرس کرتے رہنا کہ میں نہ تو بیجا طور پہ جمع کروں اور نہ بیجا طور پہ خرچ کر سکوں۔ بیماری میں شہد کی ضرورت ہوئی تو مسجد نبوی میں سب کو جمع کر کے درخواست کی اگر آپ لوگ اجازت دے تو بیت المال سے تھوڑا سا شہد لے لوں۔ لوگوں نے منظور کیا تو شہد لیا۔ رات بھر نماز پڑھتے تھے اور اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی تھی۔ آنسوؤں کی روانی سے چہرہ اقدس پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جب قرات کرتے ہوئے یہ آیت پر پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اس زور سے روئے کہ لوگ مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تو اس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں سوج گئی۔ بعض دفعہ لوگوں کو شبہ ہوتا تھا کہ فرط غم سے آپ کا دل چھوٹ نہ جائے، اب آپ بچیں گے نہیں۔ کئی دفعہ اس قدر رقیق ہو جاتی تھی کہ کئی دن تک لوگ بیمار پرسی کرتے آتے تھے۔ ایک صحابی نے ان اعمال حسنہ کا ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انجام دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قرار ہو گئے اور ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو اسی کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ اگر اجر نہ ملے تو عذاب ہی سے بچ جاؤں۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے، کچھ خیال آیا، وہیں آپ زمین کی طرف جھکے اور ایک تنکا اٹھا لیا، پھر ارشاد فرمایا، اے کاش میں اس تنکے کی طرح خسو خاشاک ہوتا، اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا، اگر آسمان سے ندا آئے کہ ایک آدمی کے سوا دنیا کے تمام لوگ بخش دیے گئے ہیں تب بھی میرا خوف زائل نہیں ہوگا، میں سمجھوں گا کہ شاید وہ ایک بدقسمت انسان میں ہوں۔ ان خیالات نے آپ کی معاشی زندگی میں بڑی تکلیف پیدا کر دی تھی۔ آپ روم و ایران کے شہنشاہ بن چکے تھے، پھر بھی آپ سے فخر و فاقہ کی زندگی نہ چھوٹی۔ لوگ اس کو محسوس کرتے تھے مگر آپ راضی برضا تھے۔ ایک دن آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جرأت کر کے یہ کہہ دیا، والد محترم، خدا نے آپ کو بڑا درجہ دیا ہے، آپ کو اچھے لباس اور اچھی غذا سے پرہیز نہ کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر و فاقہ کو بھول گئی ہو۔ خدا کی قسم میں انہی کے نقش قدم پر چلوں گا تاکہ آخرت کی مسرت حاصل کر سکوں۔ اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی کا ذکر چھیڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگی۔ ایک دفعہ یزید بن سفیان نے آپ کی دعوت کی، جب دسترخوان پر بعض اچھے کھانے آئے تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دو گے تو ضرور بھٹک جاؤ گے۔ حضرت احوذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے گوشت پیش کیا گیا جس پر گھی پڑا ہوا تھا، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، یہ ایک سالن نہیں ہے، یہ 2 سالن ہے، گھی الگ سالن ہے اور گوشت الگ سالن ہے، پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ دونوں سالنوں کو جمع کر کے کھایا جائے؟ صحابہ نے آپ کے جسم مبارک پر کبھی نرم کپڑا نہیں دیکھا تھا۔
آپ کے کرتے میں 12 پیبند ہوتے تھے، سر پر پھٹا امامہ ہوتا تھا اور پاؤں میں پھٹی جوتی ہوتی تھی۔ پھر جب اسی حال میں قیصر و کسریٰ کے سفیروں سے ملتے تو مسلمان شرما جاتے تھے، مگر آپ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر کہا، امیر المؤمنین، خدا نے آپ کو بلند مقام دیا ہے، شہنشاہ کے سفیر آپ کے پاس آتے ہیں، اب آپ کو اپنی معاشرت بدل دینی چاہیے۔ فرمایا، افسوس ہے تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہو کر مجھے دنیا طلبی کی ترغیب دیتی ہو۔ اے عائشہ، تم رسول اللہ کی حالت کو بھول گئی جبکہ گھر میں صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اسی کو آپ دن کے وقت بچھاتے تھے اور اسی کو رات اوڑھتے تھے۔ اے حفصہ، کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب ایک رات تم نے رسول اللہ کے بستر کو دوہرا کر کے بچھا دیا تو آپ رات بھر سوتے رہے، پھر صبح اٹھتے ہی حضور نے ارشاد فرمایا، حفصہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے بستر کو دوہرا کیوں کر دیا؟ میں صبح تک سوتا رہا، مجھے دنیاوی آسائشوں سے کیا تعلق؟ تم نے فرش کی نرمی سے مجھے کیوں غافل کر دیا؟ ایک دفعہ کرتا پھٹ گیا تو آپ پیوند پر پیوند لگاتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے روکا تو فرمایا، اے حفصہ، میں مسلمانوں کے مال میں اس سے زیادہ تصرف نہیں کر سکتا۔